پہلے تو بہت ان کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اور ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آج میں نے کہ وہ بہت زیادہ خصوصی میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خواب میں دیدار نصیب فرمائے. ہم گناہ گارہ کی دعائیں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہیں. مفتی صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ان سے درخواست ہے میری کہ وہ خاص دعا کریں میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے. اور ایک اور دعا ہے کہ اللہ میرے دل کو سکون اور چین عطا فرمائے. آج کل میں جاب سے ریلیٹڈ پریشان ہوں کافی. یہ دو میری ریکویسٹ ہیں مفتی صاحب سے دعاؤں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ دبئی سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے فیضان علم سے جو منور کرے اور ظاہری باطنی جو ہے وہ آپ کو یہ اپنے ایمان کی نور سے منور فرمائے، برکت عطا فرمائے. باقی آپ نے درخواست کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، تو ایک اللہ والے تو فرماتے کہ بڑا حوصلہ ہے یار تمہارا کہ تم نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، بڑا حوصلہ ہے تمہارا. ورنہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو ان سے نگاہ جھکا کے جینا چاہتے ہیں کہ سامنا ہو گیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ تو یہ کرتا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے وہ فرماتے پہلے اپنا کرنا کرانا درست کر لو کہ تمہارے قول فعل عمل حال کیسا ہے. نبی کی سنت کی اتباع کرنا شروع کر دو، نبی اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، نمازیں اپنی پختہ کر لو، تلاوتیں جاندار کر لو. اب دیدار ہو تو پھر نبی جو انگلی نہ اٹھائیں کہ بھی دیکھو تم نے یہ دیکھو کیا کر رکھا ہے، دیکھو تمہارے منہ پہ تو داڑھی بھی نہیں ہے، تو میری سنت تمہیں پسند نہیں ہے، میرے منہ پہ داڑھی تمہیں داڑھی پسند نہیں ہے. تو نبی یہ پوچھ لیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. نبی کہیں گے تم تو مجھ پہ صلاۃ و سلام بھی نہیں بھیجتی اور تمہیں دیدار کرنے کا شوق ہے تمہیں، تو کیا جواب دیں گے. تو اللہ والے یہ پتہ کی بات کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو سنوار لیں. جب اپنے آپ کو سنوار لیں، جیسے فرمایا جیسے کسی بڑے کے پاس سامنے جاتے ہیں تو ہم نہا دھو کے خوشبو لگا کے بند سنور کے جاتے ہیں، تو نبی کے سامنے جانے کا مطلب اپنے اعمال کو سنوار لیں، اپنے احوال کو سنوار لیں، ان کی اتباع سنت کو سنوار لیں کہ سنت کے مطابق کھانا بھی آ جائے، ہمیں سنت کے مطابق پینا بھی آ جائے. کہ دیدار ہو تو نبی خواب میں یہ پوچھ لیں تم سنت کے مطابق پانی نہیں پیتی ہو، تو میری ادا کے مطابق کھانا نہیں کھاتی ہو، میری ادا کے مطابق سوتی نہیں ہو، تو ہمارے پاس کیا منہ ہوگا، الٹا شرمندہ ہوں گے. تو اللہ والے فرماتے ہیں پہلے یہ کرو کہ اپنے آپ کو تم سنوار لو نبی کی تعلیمات کے مطابق، کیونکہ نجات تعلیمات پر ہے، اس تعلیم پر عمل پر نجات ہے، دیدار پر نجات نہیں ہے. دیدار ہمارا شوق اور محبت تو ہے لیکن نجات نہیں ہے. ایک آدمی کو 100 دفعہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی ہو لیکن نبی کے دین پہ عمل اگر نہیں کر رہا، سنتوں کی اتباع نہیں کر رہا، تو آخر میں پوچھا جائے گا. کیونکہ دیدار تو ابو جہل نے بھی کر لیا، اللہ ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ سب نے دیکھا. تو نفس سے دیکھ لینا یہ کمال نہیں. ہاں کس حال میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے عاشق صادق ہو کر جب معشوق کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اب وہ معشوق سینے سے لگائے گا کہ سچا عاشق ہے. اس لیے پہلے نبی کے دین اور اتباع سنت پہ عمل کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا، اس کے لیے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرور کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لے لیں، اس کو مطالعہ کریں، سنتیں اپنے اندر پیدا کریں. اسی طرح کی میری کتاب ہے کتاب السلام، جس کا ایڈ بھی آتا رہتا ہے، وہ کتاب حاصل کر لیں، اس کے مطابق اپنے گھر میں محفل صلاۃ و سلام کریں اور نبی پاک کو درود و پاک بھیجیں. تو انشاءاللہ دیدار کہیں نہیں کیا. جب نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ کے نبی تو ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں. تبھی ایک حدیث میں فرمایا کلو نقین و تقین فہو عالی، کہ جو نیک پرہیزگار ہے یا نبی کی سنتوں پہ چلنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا نیک پرہیزگار متقی، فرمایا وہ میری آل اولاد ہے. اللہ ایسے بندوں کو اپنی آل اولاد میں شامل کر لیتے ہیں. جب آل اولاد میں شامل ہو جائیں گے تو دیدار ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل دیدار ہوگا. پہلا سٹیپ تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ بالکل دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دیدار کے دولت سے مالا مال فرمائے، ظاہری باتیں دولتوں سے منور فرمائے. اور دوسرا آپ کا جو ایک جاب کے حوالے سے پریشانی ہے، اس کے لیے یا وہابو 1414 دفعہ آپ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود شریف، یہ پڑھ کے جو ہے اپنی جاب کی دعا کریں. 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو روزگار کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جزاک اللہ خیر حضرت.